نہ انسان کسی کے مشورے سے ہنس سکتا ہے اور نہ انسان کسی کے مشورے سے اگر آپ کسی کے مشورے پہ رو رہے ہیں اس کا مطلب ڈرامے بازی. آپ کو فلم کا ایکٹر ہونا چاہیے, آپ کو ڈرامے جوائن کرنے چاہیے, وہاں آپ اچھے چل سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ایک مشہور اسکالر ہیں, ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ان کو فلموں میں ہونا چاہیے تھا, پتہ نہیں یہ جیو پہ کیوں آ رہے ہیں. وہ آرڈر پہ روتے بھی ہیں, آرڈر پہ. اب چونکہ یوٹیوب کا دور ہے, میں پہلے جو کربلا کے واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی تقریریں نہیں سنتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو یوٹیوب کی ویڈیو, ہم نے کہا چلو یار ہم بھی سن لیں. ایسی چہک چہک کے منہ بنا بنا کے گھما گھما کے تقریریں ہوتی ہیں, لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ڈرامہ ہے, اداکار ہے, فنکار ہے جس کو ڈرامے بازی کے لیے یہاں. یہ حضرت حسین کی شہادت کو کیش کرا رہے ہیں. یہ حضرت حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں, یہ ان کی شہادت کو دیکھو. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی محلے میں مر گیا, کسی سیٹھ کا بیٹا مرا, اب آپ کو سیٹھ سے قرضہ چاہیے تو سب سے زیادہ آپ رو گے نا, تاکہ سیٹھ صاحب سمجھیں کہ محبت سب سے زیادہ کس کو ہے, آپ کو. تو آپ اس کی بیٹے کی موت کو کیا کرا رہے ہو, کیش کرا رہے ہو. بعض لوگ کسی کی شہادت کو کیش کراتے ہیں, کسی پہ ظلم کو کیش کراتے ہیں. تو میں پھر عرض کروں کہ بہت بدترین واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا یزید کے پاس. یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو چھوا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. فرمایا اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ رکھے ہوئے دیکھا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے. ان صحابی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو حضرت حسین کے ساتھ یہ حرکت دیکھ رہے ہوں گے, جبکہ اسی حسین کو انہوں نے بارہا نبی کی گود میں بھی دیکھا اور بارہا نبی کے ہونٹوں کو بھی ان ہونٹوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا. تو جب یہ سر ان کے سامنے رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہوگی, ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے. مگر اس کے باوجود جو بتانے کی بات ہے, جو میں بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی کہ جس یزید نے حضرت حسین کا یہ حشر کر دیا ہو, اگر اس کے خلاف بغاوت ہوگی تو باقی مسلمانوں کا کیا حشر کرے گا. اس میں صبر کی تلقین بھی صحابہ نے بتائی ہے کہ حاکم کے مظالم کو برداشت کیا جائے, زبان سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ غلط ہو رہا ہے, تلوار نہ اٹھائی جائے. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے سمجھ میں, کیونکہ آج ایک واقعہ ہوا ہے, ورنہ کربلا جیسے درجنوں اور واقعات ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں ہر طرح کے اسباق ملتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ کربلا کا واقعہ جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا. میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں, یہ تو میں نے کربلا کی تاریخ کا آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے. اس میں جو میں نے ایک دعویٰ کیا کہ اس میں مظالم جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں غلو ہے بہت. اس غلو کی ایک دلیل گل ویلے دی تے پھل موسم دا. اب میں آپ کو تاریخی کتابوں کے حوالے دوں, وہ بہت لمبی بات ہوگی, اس میں بہت تضاد ہے. آپ یہ جو خطیب ہے نا جو کربلا کے مظالم بیان کرتے ہیں, ان خطیبوں کے بیان سنیں, ہر آدمی کا بیان دوسرے سے مختلف ہوگا. یہ خود اس کی علامت ہے, یہ کسی ایک بات پر ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا مقصد ہے رونا اور پبلک کو رلانا. رونے کا اپنا ایک مزہ ہے. آپ کہیں گے بھائی رلانے میں کیا ملتا ہے؟ بھائی جیسے ہنسنے کا مزہ ہے ایسے ہی آرڈر پہ باقاعدہ رونے کا بھی ایک تو رونا غم سے ہو رہا ہوتا ہے, اس میں مزہ نہیں آتا. ایک آرڈر پہ جب انسان روتا ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے. تو اللہ کے بندو, حضرت حسین کی شہادت کو کیش مت کراؤ. صحابہ کرام پہ جو مظالم ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی ذات کو چمکانے کا اور اپنی دکانداری کا ذریعہ نہ بنائیں, چاہے کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو. بعض سنی لوگ بھی بڑا تڑکا لگاتے ہیں اس میں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.